باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، میرے طالب علم ساتھیوں، میرے لیے آپ حضرات دعا بھی کیا کریں، اور صحت کی دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے نافع علم عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اللہ پاک آپ سب کو نافع علم عطا کرے، جس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی مجھے بھی دنیا میں بھی فائدہ ہو، اور کل قیامت کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہو۔ میرے دوستو، جب ہم حکمت کر رہے ہیں، طب کر رہے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ طب کو سیکھا جائے۔ جب آدمی صرف اور صرف نسخہ جات پر علاج کرتا ہے تو کامیابیاں صحیح طریقے سے نہیں ملتی۔ علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ جو بھی کام آدمی کر رہا ہو، اس کے علم کا اس کو پتہ ہو۔ اسا مولوی نے استاد سے پڑھا نہیں ہے تو جمعے کی یا اور جگہ تقریریں فرما رہا ہے، پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں، علم اس کو آتا نہیں، کیا وہ دین کے علم کو ویسے ہی لے کے چلے گئے چاہے کتنی بھی کتابیں پڑھی ہوں۔ اس طرح بھائی یہ علم بھی علم ہے طب کا۔ کہتے ہیں دو ہی علم متعلق ہے، ایک دین کا علم، دوسرا ابدان کا علم، بدن کا علم۔ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی تحریک، کون سی نبض انسانی جسم میں کام کر رہی ہے، اور وہ شدت میں آ گئی ہے، اس میں کمی آ گئی ہے، اس میں پیشی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر یہ سیکھے بغیر کریں گے تو ہم ایک ایک نسخے کے محتاج رہیں گے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے، وہ قبض کی ہے۔ اگر میں کہوں کہ قبض کوئی مرض نہیں، جی یہ جو کہا جا رہا ہے یہ امراض کی ماں ہے، میں کہتا ہوں یہ کوئی مرض ہی نہیں۔ یہ ویڈیو سب خاص و عام کے لیے ہے، سب سنیں اور فائدہ اٹھائیں، اپنی روٹین سیدھی کر دیں۔ ہم جو جب زیادتی کرتے ہیں اسی وجہ سے قبض بھی ہو جاتی ہے۔ کسی زیادتی سے پیچس، خونی پیچس، جو درد سے پیچس آتے ہیں، خون بھی آتا ہے، کسی وجہ سے، وہ کھانے پینے کی وجہ سے وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ کسی کو ہوا کے ساتھ پخانے آنے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو جو 2 دن تک پخانا نہیں آتا، کسی کو کئی دن تک۔ ہمارے پاس وہ مریض بھی آئے ہیں
جن کے برسا نے بتایا کہ بغیر نیمے کے وہ 8ویں دن کرائے، وہ 6 دن کرائے، وہ کسی دن کرائے، نیمے کے پکانا نہیں آتا۔ میرے دوستو اس پر توجہ دیں، یہ مرض نہیں ہے، ہماری کھانے پینے کی روٹین سیدھی نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی عمر کے حساب سے، اب جو بچے ہیں وہ تو نہیں سمجھیں گے، ان کے والدین کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی عمر 2 سال 3 سال 4 سال کتنے سال عمر ہے، ان کو کون سی چیزیں بہتر ہے وہ دی جائے۔ کبھی قبض نہیں ہوتی، کھل کر پکانا آ جاتا ہے۔ جب علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کھانے کو کیا دینا، ہم سمجھیں ہر چیز کی کہ ہر ایک کے لیے طاقت ہوتی ہے۔ نو، یہ بات غلط ہے۔ اس کے مزاج کے مطابق چیز ہوگی تو اس کو طاقت قوت عطا کرے گی، نہیں تو وہ طاقت اس کو نہیں ملے گی، چاہے کتنا اچھا دیسی گھی کھلا دیں، اچھے اچھے فروٹ کھلا دے، مٹھائیاں کھلا دے، کچھ کر لیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کس عمر میں۔ آپ لوگ اس کو سمجھنے کے لیے بات کرتے ہوئے بات رہ جاتی ہے، انسان ہونا بھول جاتی ہے، نہیں ہوتی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دودھ پلانے کی عمر 2 سال کی ہے۔ اس وقت زیادہ تر اس کے 2 سال تک دودھ والی چیزیں، ماں کا دودھ یا گائے کا، بکری کا، اونٹنی کا، بھینس کا، اس کے مطابق اس کو وہ دودھ چلتے رہے۔ اب جب 2 سال سے بڑھ جائے عمر تو 10 سال تک، 9 سال تک، 11 سال تک اس کے لیے سوزاوی چیزیں نہیں، وہ اعصابی چیزیں ہی، ٹھوس چیزوں میں آ جائے۔ چاول بہتر ہے اس کے لیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اعصابی عضلاتی چیزیں جس کو ہم اپنی طب میں 1 نمبر کہتے ہیں، وہ چیزیں بچوں کے لیے ٹھیک ہے۔ بہرحال بات ہو رہی ہے قبض پر ہم کے بتائے ہوئے طریقے پر کھانا کھائے، قبض ہوگی ہی نہیں۔ اور یہ صرف قبض کی بات نہیں، میدے کی کوئی بیماریاں آدمی کو چھوئیں گی نہیں، قریب تک نہیں آئے گی۔ بھوک لگنے سے پہلے نہیں کھانا، کھانے کا کچھ ٹائم مقرر نہ کرے، جو ہمیں بتایا گیا جی ٹائم پر کھانا کھائے، ایک غلط بات ہے۔ اگر بھوک نہیں لگی تو کھانا نہیں کھانا، صحیح شدید بھوک پر کھانا کھانا چاہیے، اور اتنا کھانا چاہیے۔ آقا کا فرمان ہے کہ پیٹ کے 3 حصے بنائیں،
ایک حصہ روٹی چاول کے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی رہنے دے۔ اس غذا نے معدے کے اندر ورک کرنا ہے اور ہضم ہونا ہے، وہ 3 حصے بنائے جائے، اس حساب سے کھانا کھایا جائے، کوئی مرض آدمی کے قریب بھی نہ گزرے۔ میرے دوستو، میں قبض کے بارے میں یہ بتا دوں، جو ملین اعصابی کتی ہے، اعصابی کتی ملین، یہ حکیموں کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے، جس کو ہم 6 نمبر ملین کہتے ہیں۔ اگر کسی کو تیمی قبض جس کو کہتے ہیں وہ نہیں رہے گی۔ صرف 1 ماہ دن میں 3 دفعہ اور اس کے مطابق غذا کو رکھ کر دیسی گھی کا صحیح استعمال کر کے 6 نمبر ملین کھلا دیا جائے، تیمی سے تیمی، جو بغیر نیمے کے قبر نہیں ٹوٹتی، وہ بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ قبض کوئی مرض نہیں ہے، یہ ہمارا خود کا پیدا کیا ہوا قبض۔ بہت بری لگی نہیں، ہم اوپر سے کھانا شروع کرتے تھے۔ کیا بنے گا؟ گیس بنے گی، ہوا بنے گی، تذابیت بنے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ نسخہ 5 نمبر کی، نہ 3 نمبر کا کے لیے بتا رہا ہوں، نہیں، کس تحریک میں بھی ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں، بچہ کے عمر سے وہ نکل جائے 10 سال، 11 سال، 12 سال سے 50 سال تک، 60 سال تک، 70 سال تک، جن کو پرانی سے پرانی قبض ہے، اسے آدمی بچے گا، قبض کی وجہ سے اس کے مسائل نہیں بنے گے۔ اگر کسی تحریک کی شدت سے مرض ہے تو پھر اس تحریک کا مسل بھی ہے، علاج میں جو ہے ملین ہے، مسل ہے، وہ دیے جائے۔ اللہ خیر کرے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اہم ضرورت تھی، تو جو باتیں میں کرنی بھول گیا ہوں یا مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ مجھے رہنمائی کر کے وہ باتیں نکلوا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔